ایک کویسچن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہے اور پھر اس پیسے سے ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے اور مسئلہ بھی یہ ہو کہ انکار نہ کر سکیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ تحفہ لینا کیسا ہے، اور اگر لے لیا ہے تو پھر اب اس چیز کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، حرام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حرام قطعی ہوتا ہے اور ایک حرام ظنی ہوتا ہے۔ حرام قطعی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی حرمت قرآن میں واضح طور پر بیان ہوئی، سود ہے جیسے، یا ڈاکہ مارا ہے، چوری ہے، یا شراب کے بدلے میں وہ پیسہ لے کر آیا ہے۔ اگرچہ اس کا صراحتاً قرآن میں حکم تو نہیں، لیکن حرام قطعی چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس قسم کا اگر کوئی لے کر آئے تو پھر تو مطلب اس میں سختی کا ہی حکم ہے کہ اگر ہم اس سے لے لیتے ہیں تو یہ تو اس کی حوصلہ افزائی کا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ انکار کریں اور اس طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں کہ اس کو احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بہت غلط ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حرام ظنی۔ حرام ظنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن یا حدیث میں واضح طور پہ اس کی حرمت بیان نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ منع ہے، یا بعض صورتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ اس میں ناجائز کا سا تصور پیدا ہوتا ہے، اور یا پھر اس کی مکس قسم کی روزی ہے، کچھ حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی مصلحت صحیحہ ہو، جیسے بچی کے سسرال والے بعض اوقات دے دیتے ہیں اور وہ اس قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو منع کریں تو پرابلم ہوتی ہے، تو وہ پھر لے سکتے ہیں۔ اب لیکن بعض صورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حرام پیسے سے ہی دے رہا ہو، لیکن اگر منع کریں گے تو اور شدید نقصانات کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ یہ بھی اس طرح سسرال کے مسائل ہوتے ہیں بسا اوقات، اور یوں ہی کوئی فیکٹری کا مالک ہے، وہاں پہ ایک بیچارہ نوکر کام کر رہا ہے، وہ مالک اس کو دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ سارے حرام کام کر رہا ہے، غلط قسم کے کام کر رہا ہے، اور اسی پیسے سے وہ تحفہ دے رہا ہے، تو اس وجہ سے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، لینے میں حرج نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو پھر لے سکتے ہیں مصلحتاً، لیکن دل میں کراہت ہونی چاہیے، شدید ناپسندیدگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ چلو جی اب اجازت مل گئی تو کھاؤ پیو مزہ آ رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دل میں کراہت اور نفرت ہو، اور لینے کے بعد اس کو پھر استعمال نہ کیا جائے، بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نکاح کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا، ناظرین کے لیے کہ ڈسکرائب ہو جائے گا موضوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہمیت تو اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے جو آپ نے انٹرو میں ذکر کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اس پہ اظہار ناراضگی فرمایا، اور یہ بخاری کے حدیث کے مطابق 3 صحابہ تھے جو امہات المومنین میں سے کسی کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اعمال کے بارے میں پوچھا، تو ان کو وہ ہلکا سا گمان ہوا، تو آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے نبی تو مغفرت شدہ ہیں، آپ کے لیے تو یہ بھی عمل بہت ہے۔ اب انہوں نے آپس میں کہا، ایک نے کہا کہ میں سارے رات سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا کہ میں دن میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو پھر آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کہا ہے۔ پھر جو شادی والے تھے ان کو خاص طور پہ مخاطب کر کے سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار ناراض ہوتے ہیں اگر کوئی نکاح نہ کرے، اور اس کی تشریح توضیح یہ ہے کہ اگر ایک انسان نارمل حالت میں ہے، یعنی اگر نکاح نہ کرے تو زنا کی طرف یا کسی اور غلط کام کی طرف نہیں بڑھے گا، اور حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہو، نان نفقہ ادا کر سکتا ہو، اس کے لیے یہ فرمان ہے، اس کے لیے نکاح سنت موقدہ ہے کہ اب وہ خواہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کوئی کسی کو گمان ہے کہ شاید میں زنا میں پڑ جاؤں نکاح کے بغیر، یا یقین ہے، تو پھر یہ واجب اور فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اور ایسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کا گروہ نبی کریم کے پاس حاضر ہوا، تو سرکار نے ہمیں دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کے کا سب سامان نفقہ وغیرہ یا کچھ مال رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا جو ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ وہ اس کی خواہشات کو توڑ دینے والا ہے۔ یہاں میں ایک یہ نقطہ یہ گزارش کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرمگاہ کی حفاظت اور نگاہوں کا جھکا ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ بیان فرمایا کہ انسان نکاح کرے۔ اور اس میں زیادہ توجہ والی بات یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شرارتوں سے باز نہ آئے ٹھرکی قسم کا، تو
یعنی نکاح تو اس لیے رکھا تھا کہ نگاہیں جھک جائیں، ستر کی حفاظت ہو، اور کوئی نکاح کر کے بھی خواہشات بڑھ گئی ہیں اب تو اس کا مطلب اس نے تو اس کو تباہ کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نکاح جو ہے، نکاح یہ ہماری نگاہوں کی حفاظت کرے گا، ستر کی حفاظت کرے گا، ہمیں گناہوں سے بچائے گا، اس سے توالد و تناسل ہوتا ہے، سرکار کی نسل آگے بڑھتی ہیں، ہمیں تربیت کا موقع ملتا ہے، ہم اچھے افراد تیار کرتے ہیں، اسلام کو تقویت ملتی ہے، ملک کو تقویت ملتی ہے، اور یہ سلسلہ جب چلتا رہے گا تو انشاءاللہ برود قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر تمام نبیوں پر فخر فرمائیں گے۔ اچھا، ایک بہن نے فرمایا کہ میں ایک جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور ہمارے پورشنز ہیں، میں سب سے نیچے پورشن میں رہتی ہوں۔ اب اگر اوپر والوں کے لیے بھی کوئی مہمان آئیں گے نا، وہ گھنٹی بجاتے ہیں اور مجھے بار بار دروازہ کھولنا پڑتا ہے، اوپر والے آتے ہی نہیں ہیں، وہ نیچے کی گھنٹی لگی ہوئی ہے، اور مجھے شدید کوفت ہوتی ہے اور مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا کہ بعد اوقات کوئی مہمان آئے میں دروازے نہ کھولوں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، اکثر ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹمز میں یہی ہوتا ہے کہ جو نیچے والا ہوتا ہے اس کو ڈیوٹیاں سونپ دی جاتی ہیں اور اوپر والے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بے حسی کی کیفیت ہمارے گھروں پر طاری ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نیچے والا فریاد کرے تو الٹا اسی کے اوپر چڑھ جایا جاتا ہے کہ یار تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ مثلا پانی کی موٹر اگر چلانی ہے صبح، ہمارے یہاں جیسے پانی کی قلت ہے تو نیچے والا ہی چلائے گا، اگر نہیں چلائے گا تو سارے اس پہ چڑھ جائیں گے آج تم نے کیوں نہیں چلائے۔ اسی طرح یہ آپ کا مسئلہ ہے، جب اوپر والوں کے مہمان ہیں انہیں خود انتظام کرنا چاہیے اور توجہ رکھنی چاہیے، وہ آ کے انہیں کہہ دیں۔ پہلے تو اوپر والوں کو چاہیے کہ جو بھی مہمانوں سے کہہ دیں جب آؤ تو ہمیں کال کر دو، موبائل کے اوپر ہم خود اتر کر آ جائیں گے، سب سے بیسٹ یہ ہے۔ اور کبھی کبھار آپ نے کھول دیا تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن مسلسل ڈیوٹی یقینی سے بات ہے، ٹینشن کی بات ہے۔ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ واش روم کے اندر ہیں، آپ سو رہی ہیں، بیل بجی، اب آپ کو جانا ہے تو لازم بات ہے کوفت۔ لیکن میرا مشورہ ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ آپ دروازے نہ کھولیں، چلیں آپ قربانی دے کے کھول رہی ہیں، بڑی بات ہے، لیکن اب اگر پاسبل ہو انہیں کہیں کہ اپنی گھنٹی علیحدہ لگوا لیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر پورشن کی گھنٹی نیچے لگی ہوتی ہے اور اس پہ لکھ دیں یہ فرسٹ کی ہے، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ لکھ دیں اس کے اوپر، اور جو اوپر والوں کا مہمان آئے وہ بتا دیں کہ وہ گھنٹیاں لگی ہوں گی، 4 نمبر بجانا یا 3 نمبر بجانا، اس طریقے سے کر کے کر لیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے، تاکہ آپ کے لیے تسلسل سے اذیت کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں خواتین جو ہیں وہ ڈرامے دیکھتی ہیں، اور ڈراموں میں بعض اوقات ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس کا پریکٹیکل جب وہ گھر میں کرتی ہیں تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ہم کس طریقے سے عورتوں کو سنبھالیں اور یہ ڈرامے دیکھنے دیں یا نہ دیکھنے دیں؟ دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ ڈرامہ مطلب کس چیز پر مشتمل ہے، اس طرح کے کھیل تماشوں میں مشغول ہونا اور اتنا مشغول ہو جانا کہ انسان کو نماز کی پرواہ نہ ہو لیکن ڈرامے کی قسطیں نکلنی چاہیے، قرآن پاک کبھی نہ کھولے لیکن ڈرامے کی تمام قسطیں پوری ہونی چاہیے، اس طرح کا انہماق اور مشغولیت شریعت بالکل محبوب نہیں رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس میں فرض کر لیں ایسی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں یا بچے ہیں ان میں منفی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تھاٹس غلط قسم کے آ رہے ہیں، یا ان کی حرکتیں غلط ہو گئیں، جیلسی پیدا ہو رہی ہے، یا چلاکیاں، جو یہ خاص طور پہ ہماری خواتین ہوتی ہیں، ناراض نہ ہو ہماری بہنیں، کہ ساس جو ہے وہ بہو کے اوپر اپنے تیر آزما رہی ہے تجربے کے، اور بہو جو ہے وہ فریش ذہن کے ساتھ اپنی اولڈ مدر ان لا کے خلاف وہ پلاننگ کر رہی ہے، بھابیاں مل گئی ہیں آپس میں، ساری دیورانی جٹھانیاں نندے ایک طرف ہو گئی ہیں، گھر میں اکھاڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اس قسم کے معاملات منفی اثرات آ رہے ہیں تو بالکل آپ ان سے روکیں اور سختی کے ساتھ روکیں، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی پازیٹیو ہوتی ہیں کہ بچے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جیسے معاشرے کی بہت ساری تصاویر ایسی ہوتی ہیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی برائیاں کہ وہ بعض اوقات نہ گھر والے اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، نہ اسکول کالج میں خاص طور پہ کوئی ہمارے سلیبس وغیرہ میں داخل ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے بھولے بھالے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو ایک رزلٹ تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد ہمارے گھر والے ہمارے بچے ان خطرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں جب اسی طرح کا کوئی پریکٹیکل باہر ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن اس موہوم چیز کی تلاش میں اور یقینی طور پہ بہت سارے نقصانات کو برداشت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔